دور ہو جائے. روزانہ اگر تم 110 مرتبہ پڑھو اور بولو کہ میرے کاروبار میں اللہ تو برکت دے, میرے بزنس میں برکت دے, میری جاب میں برکت دے, میرے رزق میں برکت دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزاداران امام بارگاہ علی رضا شارجہ کی یہ 8 شوال یوم غم کی مجلس ہے. یوم غم ہے. میں نے مجلس کا آغاز بڑی مشہور آیت سے کیا کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی تکلیف ہوتی ہے, تو اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے. بہت سمپل ہے یہ کہنا, اٹس ویری ایزی ٹو سے, بہت ایزی ہے کہنا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں, یہ تو کنفرم ہے, جائیں گے اللہ کی طرف. اٹس ویری ویری ایزی ٹو سے. کبھی سوچا ہے کہ جاؤ گے کیسے؟ کتنی مصیبتوں کے بعد جاؤ گے, کتنی تکلیفوں کے بعد جاؤ گے, بہت مصیبت. اور یہ آیت صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی مر جائے تو پڑھو, ہر تکلیف میں, ہر پریشانی میں, ہر مصیبت پر آپ یہ آیت کی تلاوت کر سکتے ہیں. مصیبتوں میں یہ آیت کی تلاوت کرو تو اللہ تمہاری مصیبتوں سے تم کو دور کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے کہ ہر پریشانی. اور آج ہمارے لیے بڑا یوم غم, کسی ایک کا نہیں, شہزادی کونین کا بھی غم ہے, مولا حسن کا بھی ہے, امام زین العابدین علیہ السلام کا بھی ہے, امام محمد باقر علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام, اہل بیت النبوہ, معدن الرسالہ کا غم. اس بی بی کا غم ہے کہ جس نے صرف 18 ایئرس کی اپنی لائف گزاری ہے. میں ہر معصوم کے تعلق سے تھوڑا تھوڑا پڑھ کے ایک میسیج دوں گا. وہ بی بی کہ صرف 18 ایئرس میں دنیا میں رہی لیکن ایک کمپلیٹ ریلیجن کو پیش کیا. اگر شہزادی کونین نہیں ہوتی تو اسلام انکمپلیٹ ریلیجن ہوتا, نامکمل مذہب ہوتا. اگر بیوی نہیں ہوتی, بیوی نے اپنی لائف کا ایک لڑکی, ایک عورت کی زندگی کے ہر حصے کو پیش کر دیا. پہلے بیٹی بن کے رہی کہ والدین کے ساتھ کیسے رہنا, ہاؤ ٹو ریسپیکٹ یور پیرنٹس, ہاؤ ٹو بہیو ود یور پیرنٹس. ایک بیٹی کو یہ کمپلیٹ ٹاپک ہے پورا, ایک اشرا ہے پورا اس پہ کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا. آج جو پورا دنیا میں ایک کمیونٹی کا ایک ڈیزاسٹر ہے. الحمدللہ دنیا میں بھی جہاں پہ بھی جاتا ہوں نا, یہی لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی دعا بتائیے کہ اولاد ہماری اطاعت گزار ہو جائے. تو آئی آلویز سے کہ اب تم مانگ رہے, اب چیک کر رہے, تو آف کورس آئی گیو, لیکن یہی سب سے زیادہ مسئلہ ہے کہ اولاد کو صراط مستقیم پہ رکھنے کا. ویسٹ میں ہو, ایسٹ میں ہو, سب کانٹیننٹ میں ہو, کہیں, یہ سب سے زیادہ. اور اگر میں ہمیشہ بتا, سیرت شہزادی کونین کو دیکھو, ایک ماں کے ساتھ اور بابا کے ساتھ کیسے رہنا, پیرنٹس کے ساتھ کیسے رہنا, تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے. دیکھیے شہزادی کونین جو ہے کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں تھی. راز الہی کا نام فاطمہ ہے. میں نے بہت بڑی بات, اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کا نام بی بی فاطمہ کا نام. کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا, کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. جیسے شب قدر کے بارے میں کہا گیا, اللہ کہتا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر, کہ تم کیا جانو گے یہ رات کیا ہے. کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا وہ ایک رات کیا تھی. 1000 months کا ایگزامپل ہے, مثال ہے, لیکن اس رات کی معرفت کو کوئی جان ہی نہیں سکتا. کہا کہ یہ رات کی معرفت ویسی ہے جیسے کوئی نہیں جان سکتا, جیسے مادر حسنین کی معرفت کو کوئی نہیں جان سکتا, جیسے شہزادی کونین کی معرفت کو کوئی نہیں جان سکتا, اسی طرح شب قدر کی نہیں جان سکتا. تو لکھے جا کے بیوی سے ملایا گیا کہ بیوی کی معرفت. تو شہزادی کونین کے بارے میں تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ بیوی کی زندگی میں بیوی کی پرسنالٹی کیا ہے. ایک میں نے جیسے کہا کہ انکمپلیٹ ریلیجن ہوتا تھا اگر شہزادی نہیں ہوتی. فاطمہ دنیا میں آئی اور آنے کے بعد وہ کمپلیٹ ریلیجن کو پیش کیا. وہ بیوی زہرا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہتی, اور کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں. شہزادی کونین کو کیا ہے وہ سب ابھی میں نے 2 منٹ میں بولا. کس ماں کی بیٹی ہے اور کس باپ کی بیٹی ہے؟ ریچسٹ لیڈی آف دی مڈل ایسٹ, ملکۃ العرب کی بیٹی ہے. کوئی معمولی خاتون کی بیٹی نہیں ہے بی بی فاطمہ.
کوئی غریب بیوی غریب کی بیٹی نہیں ہے. شہزادیہ کونین ملکۃ العرب کی بیٹی, ریچسٹ لیڈی. آج اگر ہمارے پاس کچھ ملینز کچھ آ جائے, کچھ ڈالرز آ جائے, ملین, 2-3 ملین, 4 ملین, ہمارا پیر زمین پہ نہیں ٹکتے. ہمارے پاس ایک ایٹیٹیوڈ آ جاتا. اگر میرے پاس پیسہ آ جائے, میں اپارٹمنٹ سے اگر بنگلے میں چلا جاؤں, چھوٹی گاڑی سے رولز رائس چلانے لگوں, تو میرا کیا حال ہوگا کہ اتنا بڑا آدمی ہوں میں. اور بیوی کون ہے؟ ملکۃ العرب کی بیٹی ہے. نہ ماں کو ایٹیٹیوڈ تھا نہ بیٹی کو ایٹیٹیوڈ ہے. بڑی بات کہہ دی میں نے. ماں بھی جیسے ڈاؤن ٹو ارتھ تھی, ماں بھی جیسے ڈاؤن. یہ بہت بڑا, میں کیا کروں, میرے صرف 45-50 منٹ سے, لیکن ایک ایک چیز پہ ایک ایک پوری ایک ایک مجلس ہے. خالی ایک ایک جملوں پہ ایک ایک مجلس ہو سکتی. بیوی کا ماں کیسی؟ ماں ایسی کہ اتنے پیسے کے بعد بھی 1% ایٹیٹیوڈ نہیں, 1% غرور نہیں, 1% تکبر نہیں. ڈائمنڈز اس کے پاس ہو ہر وجہ کے, وہ بھی لیکن کیا کمال ہے. آپ چھوٹی سی ایک بات بول دیتا. شہزادی کونین کے 2 ٹائٹلز ہیں, طاہرہ اور صدیقہ. دیکھیے آج کی مجلس کمپلیٹ پیغام ہے. طاہرہ اور صدیقہ سب جانتے. میری بیوی کے 2 القاب ہیں, طاہرہ بھی ہے, صدیقہ بھی ہے. طاہرہ یعنی پاک اور پاکیزہ, پائس, کلین. اور صدیقہ کہ سچ بولنے والی, سچ کے علاوہ کچھ نہیں. ایکچولی آپ کو معلوم ہے یہ 2 ٹائٹلز ہیں, یہ 2 القاب میری بیوی کے, یہ ان کی ماں کے تھے. ان کی ماں کو پہلے دیے تھے, ماں سے بیٹی کے پاس آئے. اور ماں کو کس نے دیے؟ ماں کو کوئی مسلمانوں نے نہیں دیے, کافر اور مشرکین نے دیے تھے, دشمنان اسلام نے دیے تھے. آپ سوچو کتنی بڑی بات ہے. آپ سمجھ رہے, اس کا اندازہ لگا رہے. ایک جاہل ماحول میں, ایسا ماحول کہ جہاں اگر لڑکی پیدا ہو تو زندہ دفن کر دے, ایسے ماحول میں اتنی پاکیزگی کے ساتھ, اتنی پاک طریقے سے بی بی خدیجہ نے اپنی زندگی کو ریس کیا کہ جاہل عرب پکار اٹھا کہ اس سے اچھی طاہرہ کوئی نہیں ہو سکتی, اس سے اچھی کلین پاکیزہ خاتون کوئی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد اتنی بڑی بزنس وومن تھی. یہاں پہ میں ایک بات روک کے بولتا, روزانہ اگر تم 110 مرتبہ صلوات پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج, اور بیوی کو, مادر شہزادی کونین کو اور نوے امام کو ہدیہ کرو, گفٹ کرو, تحفہ کرو, اور بولو کہ میرے کاروبار میں اللہ تو برکت دے, میرے بزنس میں برکت دے, میری جاب میں برکت دے, میرے رزق میں برکت دے. اس لیے کہ شی واز بزنس وومن. اگر تم 110 مرتبہ روز صلوات پڑھ کے میری ماں کو ہدیہ کرو گے اور بیوی کو واسطہ دو گے شہزادی کونین کا اور ان کے شوہر کا, اللہ کے رسول کا, دیکھو تمہارے رزق میں, لیکن حلالن رزق, طیبن رزق ہو, حلالن ہو, وہ رزق میں. یہ نہیں کہ آپ حرام کا رزق ہے اور بیوی کو ہدیہ کر کے بولے میرے رزق میں برکت دو. نو, جو پیغام دینا تھا مجھے دیا. آل کنڈیشنز اپلائی. یہ نہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے, آپ حرام کر رہے اور رزق حرام آ رہا اور آپ بولے کہ بیوی اس میں برکت ہے, تو برکت کبھی نہیں ہوگی. اگر حلال رزق ہوگا, حلال رزق ہوگا, بیوی کا حق دیا ہوا رزق ہوگا, خمس دیا ہوا رزق ہوگا, تو 100% تمہارے رزق میں برکت ہوگی. جاب پہ بھی جو ہے سیکیورٹی ہے, پروٹیکشن ہے, شیلڈ ہے تمہاری. صلوات کی تصویر پڑھ کے بی بی خدیجہ کو ہدیہ کر کے بولو کہ آپ رزق میں برکت دیجئے. You will see the difference in your life. You will see the difference in your risk. ہر چیز میں عورت گھر میں رہتی ہے. اگر شوہر کے رزق میں برکت ہونا چاہیے تو تم اس طرح 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے ہماری ماں کو ہدیہ کرو جو مکے میں دفن ہے, جنت المعلا میں. یہ ایسی ماں کی بیٹی جو ملکۃ العرب, ریچسٹ لیڈی, اکلوتی بیٹی, اونلی ڈاٹر, اونلی ڈاٹر. اللہ کے رسول کو تو چھوڑ دو, وہ تو زمین اور آسمان کے مالک ہے, وہ تو عالمین کے مالک ہے. میں بھی ان کی ماں کی بات کر رہا. تو ہوا کیا, ایسی ماں کی بیٹی, کتنا ایٹیٹیوڈ ہونا. ایک کمپلیٹ میسج ہے آج کی اور لڑکیوں کے لیے کہ شہزادی کونین کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر اگر کوئی زندگی گزارے تو سارے ایشوز دور ہو جائے. ایسی ماں کی بیٹی, 5 سال یا 4 سال کا سن, 4 years old, ایک لوتی بیٹی,
مکے کے کافرین یا مشرکین کے پاس سے شادی کی دعوت آئی. جب دعوت آئی تو اس وقت بی بی کے پاس شادی میں پہننے کا لباس نہیں تھا. ایک ایسا لباس نہیں تھا کہ جو دعوت میں پہنی جائے, شادی میں پہنا ہے. آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں. ایک ڈریس نہیں ہے, ایک لوگ کی بیٹی ملکۃ العرب کی بیٹی ہے, ریچس لیڈی کی بیٹی ہے. ایک ایسا ڈریس نہیں ہے جو باہر شادی میں پہنا جائے. اور آج کی لڑکی ہوتی یا آج کی وائف ہوتی اپنے شوہر کو بولتی نہیں مجھے تو چاہیے, میں نے ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز, میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا, اپنی لینگویج میں بات کر رہا, بلینز اینڈ ٹریلینز ڈالر میں نے اسلام پہ خرچ کر دیا, آئی ہیو گیون یو. اپنے شوہر کو بولتی, اللہ کے رسول کو بول سکتی تھی بی بی کہ میں نے اتنا دیا آپ کو, ایک میری بیٹی کے پاس کوئی ڈریس نہیں ہے, آپ مجھے ڈریس لا کے دیجئے. کیا کردار ہے یار. یہ چیزوں کو دیکھو تو تمہارے گھروں کے سارے ایشوز دور ہو جائیں, گھروں کے سارے ایشوز دور ہو جائے. ایسے ماحول میں اپنے بچوں کو ریس کرو. بی بی ماں ہے نا, دل ٹوٹ گیا کہ میری ایک بچی ہے, اس کے پاس ایک لباس نہیں, ایک ڈریس نہیں. تھوڑا سا چہرے پہ رنج غم کے آثار نظر آئے. بیٹی ایسی جو سیدۃ النساء العالمین, اللہ اکبر اللہ اکبر, جو سیدۃ النساء العالمین, سمجھ گئے میری ماں بی بی, اپنے دونوں ہاتھوں کو ماں کے گلے میں ڈال دیا. کہا ماں کوئی بات نہیں, ڈزنٹ میٹر, اگر نہیں ہے تو میں پرانا لباس پہن کے جاؤں. یہ کمپلیٹ میسج تھا ان لڑکیوں کے لیے, ان فیملیز کے لیے کہ جو اس میں آ کے پرابلمز کر رہے گھروں میں. ایسی تربیت شہزادی کونین کی زندگی صرف بولنا آسان ہے کہ میں کنیز بی بی زہرا ہوں. اگر کنیز بی بی زہرا ہو تو بی بی کی زندگی کا کوئی ایک پہلو تو لاؤ اپنے پاس, کوئی ایک حصہ تو لاؤ اپنے پاس. شکر کا طریقہ شہزادی کونین نے بتایا. ڈریس نہیں ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے, میرے پاس ایک ایسا ڈریس تو ہے میں کم از کم پہن کے چلا جاؤں. یہ کردار ہے. اس وقت کہا ماں کوئی بات نہیں. ماں کو 4 سال کی بچی ضد نہیں کر رہی کہ ماں مجھے نیا چاہیے, بلکہ کہا ماں جو ہے پہن کے جاؤں گا, اللہ کا شکر ہے. یہ تربیت ہے, یہ بی بی شہزادی کونین کی زندگی ہے. اس طرح اپنے لائف آج ہمارے پاس ہے ماحول ایسا. یہ ایک زندگی, بی بی گئی پرانا لباس. تو ایسی ماں کی بیٹی کا نام مادر حسنین ہے. بیٹی ہو تو ماں باپ کی اطاعت ایسے کریں, پوری مدد سے میری بی بی پہ ہو جائے. بیٹی بن کے گزارا, بیٹی بن کے میسجز دیا, پیغام دیا. میں آئی آلویز سے لڑکا لڑکی کو کہ if you really want to grow in your life, اگر تم ریئلی اپنے لائف میں تم گرو کرنا چاہتے تو ریسپیکٹ یور پیرنٹس. ریسپیکٹ یور پیرنٹس. ڈونٹ ریز یور وائس ان فرنٹ آف یور مام اینڈ یور ڈیڈ. اپنی آواز کو بلند مت کرو, تمہاری لائف میں ڈیزاسٹر آ جائے گا. وہ بھی ماں کے سامنے, وہ بھی باپ کے سامنے. جو حکم اللہ نے مسلمانوں کو دیا کہ اپنی آواز کو اللہ کے رسول کے سامنے ریز مت کرو, بلند مت کرو, وہی حکم اللہ نے مسلمانوں کو جو دیا, وہی حکم اللہ کا رسول ہم کو دے رہا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو. اف, اللہ کہتا اف بھی نہیں کہنا. اف ایک چھوٹا سا لفظ ہے. آج کا ماحول دیکھیں, آج کا ماحول دیکھیں. کم از کم یہ چیز سیکھو یار, یہ چیز سیکھو کہ اپنی زندگی کو شہزادی کونین کی زندگی کے اوپر لے کے جانے کی کوشش کرو. ایسی اولاد, ایسا بی بی نے زندگی گزاری. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. بیٹی بن کے بس میں کیا کروں, پورے چیزوں کو چھوڑ دیا میں نے. اس کے بعد بیٹی کے بعد ایک بیوی بن کے زندگی گزاری, وائف بن کے. اتنی ہیپی میرڈ لائف جو آج بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے پوری کمیونٹی کا. آپ بہتر جانتے ہیں, میں کیا بولوں.
यू नो वेरी वेल कि कितना बड़ा इशू है पूरी दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया घूमता हूं। ये नहीं बोलता कि सिर्फ वेस्ट में, ईस्ट में भी, सब कॉन्टिनेंट में। कहां नहीं है यार, सबसे ज्यादा मेरे पास मैसेजेस इन्हीं के आते। हस्बैंड एंड वाइफ, मौलाना कोई दुआ बताए, मौलाना कोई दुआ बताए कि शौहर मेरा हो जाए। मैं हमेशा कहता कि बाबा शहजादी कौनैन और इमाम अली की जिंदगी को देखो। दुश्मन से दुश्मन हिस्ट्री लिखने वालों ने, हिस्टोरियंस ने यह कहीं नहीं लिखा कि कभी भी, प्लीज मेरे जुमले गौर से सुनो, 10 साल के करीब बीबी या 8-9 साल के करीब बीबी मौला के साथ जिंदगी गुजारती है। पूरे मदीने की जिंदगी में कोई दुश्मन से दुश्मन लिखने वाले ने भी यह नहीं लिखा कि कभी दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हुआ हो। कैन यू इमेजिन? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कोई बुरी बात नहीं है। हस्बैंड एंड वाइफ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा, डजंट मैटर। लेकिन इमाम अली और शहजादी कौनैन में कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी नहीं हुआ। रीजन क्या? वन ऑफ दी कई रीजन है। एक रीजन ये, प्लीज गौर से सुनना, एक रीजन ये कि जिस आगोश में फातिमा ने परवरिश पाई उसी आगोश में अली ने परवरिश पाई। बहुत बड़ी बात बोला मैं। जिस आगोश में शहजादी कौनैन ने परवरिश पाई, रेज हुई, उसी आगोश में मेरा मौला भी रेज हुआ। जिसकी ये एक रीजन है कि कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और एक बात बोलूं, जब रुखसत कर रहे थे अल्लाह का रसूल बेटी को, एकलौती बेटी, द ओनली डॉटर ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल सबसे मिलके मेरी शहजादी, मेरी मजलूम बीबी जब चली दरवाजे के पास, बस अब रुखसत हो रहे अपने शौहर के पास जाने के लिए, बेटी को हक किया। बाप ने, मां नहीं है, बेटी को हक किया, माथे को चूमा, माथे को चूम के कहा, मेरी बेटी, तेरे बाबा ने, आपके बाबा ने कायनात का अफजल तरीन इंसान से तुम्हारा निकाह किया है, अफजल तरीन, इससे ज्यादा अफजल कोई नहीं। लेकिन बेटी, जब तुम अपने ससुराल शौहर के पास जाना कि बेटा कभी कोई ख्वाहिश नहीं करना। अगर तुम कोई ख्वाहिश तुमने की, अगर उस वक्त तुम्हारा शौहर नहीं कर सका तो उसको शर्मिंदगी होगी। क्या दर्ज दे रहे, क्या दर्ज दे रहे। मैं ये नहीं बोलता कि आप भी अपनी बेटियों को ये बोलो, नहीं बोलता, लेकिन ऐसा दर्ज दो कि रेस्पेक्ट करो। आज आप, मैं रोता हूं, इतने अफसोस से बोल रहा हूं, सो सैड टू से दिस, कि कितना डिवोर्स रेट है हमारी कम्युनिटी में, कितना रेट है, पेशेंस खत्म हो गया। ये एक रीजन है। ये बीवी की जिंदगी का, अगर आज मैं यौम गम में, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, क्या हालात हैं कम्युनिटी के पूरी दुनिया में, अफसोस से कह रहा, वेरी वेरी सैड टू से दिस। कितने घरों के प्रॉब्लम्स, एहसास ही नहीं है, फीलिंग्स ही नहीं पैदा हो रहे हैं कि इतना बड़ा गम, इतनी बड़ी मुसीबत है ये कि आज शादी हो रही है, एक महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद डिवोर्स, 20-20 साल की शादी डिवोर्स हुई है। कैन यू इमेजिन? एक प्रैक्टिस बन गई है। क्या है, अब हमारा लेवल नहीं मिल रहा, माइंड लेवल नहीं मिल रहा। अरे बाबा तुमने 10 साल गुजारे, 12 साल गुजारे, अब क्या बात है, बच्चे भी हो गए, अब क्या है, ये प्रॉब्लम है। और इमाम अल्लाह का रसूल क्या बोल रहा कि हो सकता तुम्हारा शौहर उस वक्त नहीं कर सका तो उसको शर्मिंदगी, नहीं, इज्जत रख रहे। देखो ये फीलिंग, अब वरना हमारे पास क्या है, मुझसे कहा, मैं जगह का नाम तो नहीं बोल रहा, अपने सब कॉन्टिनेंट की लड़कियों ने, इसलिए कहीं जाता हूं तो काउंसलिंग भी करता हूं, बैठता हूं यूथ के साथ, मैं सिर्फ यूथ को बोल रहा, ये बात लड़कियों को बोल रहा जो मेरी मदद साथ सुन रहे, शारजा हो, दुबई हो, यूएई हो, पूरी दुनिया में जहां मैं भी सुने जा रहा, इमाम बारगाह अली रजा की मजलिस, उनको बोल रहा, सिर्फ यूथ से बात कर रहा, बड़ों से बात नहीं कर रहा। कि मुझसे कहा उस लड़की ने, जगह का नाम नहीं बोलेगा, कि मौलाना आई डोंट वांट मम्माज बॉय। कैन यू इमेजिन? उसने स्ट्रेट कहा, आई डोंट वांट मम्माज बॉय। जो मम्मा मम्मा करता ना वो नहीं चाहिए मुझे, मेरा ही नाम ले। अभी लंदन से मेरे पास एक मैसेज, आई नो द फैमिली वेरी वेल। बूढ़ी मां है, बूढ़ी मां, विडो मदर, ज़ईफ मां है,
She must be 65-70. ایک بیٹا ہے, ان کی شادی ہوئی تھی, ڈیورس ہو گیا, اب دوسری شادی کے لیے کسی لڑکی سے, خاتون سے بات چیت چل رہی تھی. اس نے کہا کہ تمہارے گھر میں کون رہتا؟ تو اس نے کہا میں ہوں, میری ماں ہے, دیٹس آل. تو کہا سنو اپن الگ رہیں گے. I said why? He said why? Not me, he said why? So he said no, I don't want to live with your mom, I want separate flat. اب وہ بوڑھی ماں کو کہاں چھوڑے؟ اولڈ ہاؤس میں چھوڑے, اولڈ ہومس جو ہے وہاں پہ, یہاں پہ کوئی اور ٹیک کیئر کرے. کین یو امیجن؟ تمہاری ضعیفی ماں نے اسی لیے بچوں کو جوان کیا, تم وہ لے جا کے وہاں چھوڑ دو گے. جسٹ امیجن. اگر آنے والی یہ بول رہی کہ مجھے نہیں رہنا, آئی ڈونٹ وانٹ مماز بوائے, آپ سوچ رہے آج کی بات کر رہا میں, آج کی, میں 100 سال پرانی بات نہیں کر رہا. اب یہ حالات ہو گئے. تو آئی آلویز سے کہ دیکھو تم یاد رکھو, اگر تم اپنے بیٹے, اپنے شوہر کو اپنی ماں کے, اس کے ماں یا اس کے باپ کے گھر سے الگ کر لو گی, لے کے چلے جاؤ گی 6 مہینے میں, 1 سال میں, تو یہ تمہاری اسمارٹنس نہیں ہے. ڈونٹ تھنک یو آر ویری اسمارٹ. اس لیے کہ تم یہ یاد رکھو, اگر تمہارا شوہر تمہارے ماں باپ کے ساتھ 5 سال 10 سال 20 سال اگر خوشی سے الگ کرے ایک الگ بات ہے, لیکن تم الگ سے لے کے جائے, ایک رحمت کا شیڈ ہے ماں باپ کا تمہارے ہسبینڈ کے اوپر, ایک بلیسنگ ہے, ایک رحمت کا شیڈ ہے, اس کا رزق چل رہا, صحت چل رہی, ہر چیز چل رہی, اور تم نے الگ کر دیا. پوری زندگی اسٹرگل کرے گا, پوری لائف اسٹرگل کرے گا. یہ مت کرو. آج کی بات کر رہا ہوں میں, آج کی جو میسج آیا میرے پاس کہ مولانا واٹ یو وانٹ می ٹو ڈو, میں پرانے گھر میں اولڈ ہومس میں بھیج دوں ماں کو. کین یو امیجن؟ وہاں پہ نماز ہوگی, وہاں عزاداری ہوگی, وہاں دعائیں ہوں گی, وہاں عبادت ہوگی. یہاں چینلز کھول کے دیکھ رہے, یہاں مجلس سن رہے, وہاں پہ ہر کلچر کا آدمی ہے. اب سوچو, یہ ڈیزاسٹر ہماری کمیونٹی کا ہے, ہماری کمیونٹی. بی بی زہرا کی زندگی کو دیکھو, مولا علی کی زندگی کو دیکھو. صرف زبان سے بولنے سے نہیں ہوتا کہ یو لو امام علی, زبان سے بولنے سے نہیں ہوتا کہ مولا کو میں بہت محبت کرتا ہوں مولا سے. You have to prove. پریکٹیکلی سوچو میں کیا بول رہا تم کو. Just think what I'm saying. یہ صحیح نہیں ہے. یہ سب سے بڑا ڈیزاسٹر کہ پلیز اپنی زندگیوں کو چیک کرو, لائفز کو چیک کرو. لائف میں چینج لاؤ, چینج لاؤ. ایسا اپنے بچوں کو ریس کرو کہ وہ جا کے جس گھر میں جا رہی ہے اس گھر والوں کی بھی عزت کرے. اس ماں باپ میں ہمیشہ بولتا کہ لڑکی جب رخصت ہو کے جاتی ہے سسرال کو, غور سے سنو, 1-2 منٹ میں یوتھ کو بولا, یوتھ سے بات کر رہا, لڑکیوں سے بات کر رہا کہ جن کی شادی ہونے والی, کہ جب تم کسی سسرال میں اپنی جاتی ہو تو وہ تم اپنی فیملی کے, اپنے خاندان کی ایمبیسیڈر بن کے جاتی ہو. تم اپنی فیملی کی ایمبیسیڈر. تمہارا ایٹیٹیوڈ, تمہارا رہن سہن, تمہارا بیہیویئر وہاں جیسا رہے گا وہ ریفلیکٹ کرے گا تمہارے ماں باپ کے اوپر اور تمہاری بہنوں کے اوپر. جیسے تم رہو گے وہ پورا ریفلیکٹ کرے گا. اچھا رہو گی تو تمہارے ماں باپ کو لوگ بولیں گے کیا اچھی تربیت دی, اور تمہاری وجہ سے کئی بہنوں کی تمہاری شادی ہوگی, لوگ بولیں گے یہ اچھی ہے تو اس کی بہنیں بھی اچھی ہوں گی. تو تم سفیر بن کے جاتی ہو ایک نئے فیملی میں. تو ہمیشہ یاد رکھو, میں آلویز یہ بولتا کہ اپنے مدر ان لا, ڈاٹر ان لا, فادر ان لا کی ایسی ریسپیکٹ کرو جیسے تمہارے ماں باپ کی تم ریسپیکٹ کرو. اس کے بعد دیکھو, میں اس پہ زیادہ نہیں بولتا ورنہ پوری مزید سے اسی پہ. بیوی کی لائف کی یہ بھی ایک بات ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہسبینڈ اینڈ وائف کیسے گزارنا پورا انسٹرکشن ساتھ. کبھی موقع ملا تو صرف اس میں کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کو رہنا کیسا ہے. بیوی نے یہ لائف کو بھی گزارا. اس کے بعد دا موسٹ امپورٹنٹ جو آج کے دور کا سب سے بڑی چیز ہے, جو سب سے زیادہ پرابلم ہے, وہ مدر ان لا, ڈاٹر ان لا. کیا بول رہا ہوں, لڑکیوں کا بول رہا, لڑکیوں کا بول رہا جو امام بارگاہ علی رضا سے مجھے سن رہے اس وقت. مدر ان لا, ڈاٹر ان لا کا یہ رشتہ اتنا محبت کا, پیار کا, لونگ ریلیشن شپ ہے, لیکن آج ہمارے سماج نے, سب کانٹیننٹ کے سماج نے اس کو خراب کر دیا. برداشت ہی نہیں کرتے.
आई डोंट वांट। आप सोचो, बीवी ने 4 साल 4 years अपनी मदर इन लॉ बीवी फातिमा बिनते असद, लाखों सलाम हमारी मां को, उनके साथ 4 साल गुजारे बीवी ने, 4 years, 3.5 या 4 years। कोई मुझे एक रिवायत बताओ कि जिसमें मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये तो कोई बात ही नहीं, बुरी बात ही नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना कोई गलत बात नहीं, ये वही हुआ। एक नहीं हुआ, एक रावी ने लिखता इतनी मोहब्बत के साथ, इतनी लविंगली, जैसे बेटी अपनी मां के साथ गुजारती वैसे मेरी मजलूम शहजादी ने अपनी सास के साथ। यार खाली ये बोलते हो कि मैं इमाम का चाहने वाला हूं या कदी से बीवी से रहा हूं, कुछ तो सीखो। बीवी की लाइफ की ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज था कि ये पैगाम हम सब लड़कियों को देना चाहिए। और मैं एक बात बताता, नहजुल बलागा में इमाम अली अलैहिस्सलाम का वो सरमन जो जनाब मालिक अश्तर को लिखा, 53 या 54 वाला सरमन, नहजुल बलागा 3 हिस्सों में डिवाइड। सबसे पहले मौला के सरमन से, उसके बाद लेटर से, फिर मौला के सेइंग से। तो ये चीज मौला का वो सरमन पढ़ो जो इमाम अली ने जनाब मालिक अश्तर को लिखा था जब आप इजिप्ट के गवर्नर बन के जा रहे थे। वो लेटर पढ़ना चाहिए शादी से पहले हर लड़के को लड़की को। वो सिर्फ इमाम अली का कलाम अली है, वो सिर्फ एक हुकूमत चलाने का नहीं कि हुकूमत को कैसे चलाना चाहिए। वो मौला का लेटर अजीब अजीब हर फैमिली में पढ़ना चाहिए कि शौहर जो है वो हेड ऑफ द फैमिली होता है, तो ही शुड नो हाउ टू रन हिज हाउस। बेहतरीन लेटर है मेरे मौला का नहजुल बलागा का। नहजुल बलागा का लेटर जरूर पढ़ो, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, हर जबान में वो लेटर। मैं यूथ को बोला कि वो लेटर पढ़ो, तुम्हारे नेट के ऊपर है, तुम्हारे टेलीफोन के ऊपर नहजुल बलागा है। उसमें वो लेटर जो मालिक अश्तर के इमाम अली ने लिखा कि हाउ टू रन द शो, हाउ टू रन द गवर्नमेंट, हाउ टू रन द ऑफिस। और वो शौहर हेड ऑफ द फैमिली होता है, तो वो पढ़ना चाहिए। वो पढ़ने से फिर उसको एहसास होगा। तो एक कंप्लीट मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के जो बड़ा पाक और पाकीज़ा रिश्ता है, उस रिश्ते में शहजादी कौनैन ने बताया कि कैसे रहना चाहिए।